5ویں صورت ہے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 41 41 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی 5ویں صورت. یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولا تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروہ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. سماعون للکذب اکالون للسحت وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 41 ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یہاں تک کیا بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کی چلت پھرت جو ہے یہ آپ کو غمگین نہ کرے، اور وہ جو بھاگ دوڑ ہے وہ کس سلسلے میں ہے؟ الکفر، کفر کے معاملے میں ہے. یعنی اسلام کے خلاف سازشیں، آپ کو اذیت دینے کی پلاننگ، اور اسلام کے خلاف من الکفر. اچھا، اور آگے وضاحت کر دی کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولا تؤمن قلوبہم. یہ اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو منافق ہیں کیونکہ جو کہتے تو ہیں آمنا، ایمان لے آئے، لیکن صرف منہ سے کہتے ہیں بافواہہم، جبکہ ولم تؤمن قلوبہم، دلوں میں ایمان کوئی نہیں ہے. تو منافق. اور کون؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا،
اور یہودی، یہودی. اب یہ آگے یہودیوں کی 4 خصلتیں بتا دیں اس میں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا کہہ کے 4. پہلا کیا ہے؟ سماعون للکذب، ایک جرائم کہہ لیں، بیڈ ہیبٹس کہہ لیں، خصلتیں کہہ لیں کہ جھوٹ کے رسی ہیں، جھوٹ. دوسرا کیا ہے ان کا؟ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ مخبری کرنے والے بھی ہیں اوروں کو. تیسرا کیا ہے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تعریف کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنے والے. چوتھی خصلت کیا ہے؟ یقولون ان توتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ. یہ جو ان کے علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ جی تم جا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فیصلہ لینے، تو اگر تو ہو تمہاری فیور کا تو فخذوہ، قبول کر لینا، اور اگر وہ اگینسٹ، خلاف ہو تو فاحذروا، پھر نہ کرنا، ہاں بچو. اللہ اکبر. پھر یہ فرمایا کہ اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، یرید اللہ فتنتہ، تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فلن تملک لہ من اللہ شیئا. اچھا، یہاں تک یہودیوں کی 4 بری خصلتیں بیان کر کے اب سزا کا ذکر ہے. 4 بری خصلتیں ہیں اور 3 جو ہیں سزائیں. اب دیکھو یہ بڑی جامع آیت ہے، ایک ہی آیت میں ہے یہ سب کچھ. 3 سزائیں ہیں ان کی ایسے جرائم پر. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، پہلی سزا. کہ اللہ تعالی جو ہے ان کے دلوں کو کبھی پاک نہیں کرے گا، پہلی بات. دوسرا یہ ہے لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں خزیت کی زندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلت. تیسرا ہے ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ آخرت میں بھی عذاب عظیم کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک اجمالی سا تھا. آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا نا یحزن کا حزن سے لفظ ہے. حزن غم کو کہتے ہیں، عام الحزن، جس میں 2 ٹریجڈیز تھی اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم والا سال. تو لا یحزن کا لا نہیں، یحزن غمگین کریں، کا آپ کو مخاطب کی ضمیر. کون غمگین اور افسردہ نہ کریں؟ الذین یسارعون فی الکفر. الذین، الذی کی جمع ہے وہ لوگ، یسارعون اردو کا لفظ ہے، سرعت نہیں ہوتا، سرعت تیزی، بڑی سرعت سے آیا. یسارعون تیزیاں دکھاتے ہیں، بھاگ دوڑ، چلت پھرت، آنا جانا. وہ بھی کس میں؟ فی الکفر، کفر کے معاملے میں. آگے فرمائے من الذین قالوا، من ان میں سے، الذین لوگ ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، آمنا ایمان لائے ہم، بافواہہم اپنے منہ کے ساتھ، یعنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں
کہ ہاں جی ہم ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ معاملہ کیا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، ولم تؤمن قلوبہم، ولم اور نہیں تؤمن وہ ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، یعنی زبانی کلامی کیا، دل سے نہیں لایا، تو یہ کس طرف اشارہ ہو گیا؟ منافق۔ ہاں، ہپوکریٹس ایسے ہی ہوتا ہے، وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر اور وہ وہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت سی جگہ یہ موضوع ہے کہ دن بھر مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور شام کو شیاطین کے ساتھ جا کر سب مخبریاں کرتے ہیں، سب وہ رپورٹیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو اس لیے وہ لیگل مسلمز ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو منع نہیں کر سکتے آپ، ان کو وہ مسجد میں جائیں گے، اٹھے بیٹھیں گے، آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، وہ دل کا تو پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے نا، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ باہر کیف وہ جو ہیں قانونی طور پر بن جاتے ہیں مسلمان، پڑھ لیا انہوں نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رہے انہی کے اعلیٰ کار، دشمنوں کے، یہودیوں کے۔ اچھا، یہاں تک یہ ہو گیا۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ولم اور نہیں تؤمن ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل۔ تو یہاں تک تو ایک گروہ ہو گیا منافقین کا۔ دوسرا گروہ جو ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے۔ اب آگے ان کی خصلتیں بتا دیں۔ پہلا سماعون للکذب، سماعون یہ سماعت سے ہی ہے، سننا، لیکن یہ جو دیکھیں شد ہے نا، سماعون، ویسے بھی شد آئے تو اس میں وہ ایمفاسس اور وہ شدت آ جاتی ہے نا، شدت آ جاتی ہے، جیسے قتلو، قتل کر دینا، قتلو، بڑی بے دردی سے مار دینا، اور یہ یعنی تو سماعون ہو گیا تو بڑے غور سے سننا، وہ اس معنوں میں آ گیا جیسے وہ کوئی ٹو لگاتے نا، سنگن، مخبری، ہاں اس معنوں میں ہی آیا تھا، خوب سننے والے، کیونکہ آگے دیکھیں کذب ہے نا، جھوٹ، جھوٹ کے رسیے ہے، جھوٹ کو دیکھتے ہیں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو یہ پہلا جو ہے یہ اس میں خصلت بتا دی کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں۔ یہ دو لفظوں میں یہ معنی آ گئے، سماعون للکذب، یعنی یہ یہودی جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے یہ عادی ہیں، خوب سننے والے۔ دوسرا سماعون لقوم آخرین لم یاتک، سماعون یہ وہی لفظ ہیں، بڑے خوب سننے والے، ٹو لگانے والے، لقوم قوم کے لیے، آخرین دوسری، لم نہیں، یاتو کا عطا ہوتا ہے نا آنا، تو یاتو کا وہ آئے آپ کے پاس، ہیں لم نہیں کہے، بالکل لم نہیں کہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لم جو ہے وہ نہیں کا ہے، اور یاتو کا نہیں آئے وہ آپ کے پاس، اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا، یاتو کا نا، یہ الگ الگ ہے نا، اس میں وہ کیا ہے سکھاتا لم یاتو، عطا سے ہے نا، عطا آنا ہے، یاتو کا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لم نہیں کہی ہے، وہ آئے کا آپ کے پاس، آپ کے پاس، ان کے لیے سماعون ہیں۔ اس کے کیا معنی؟ یعنی مخبری کرنے والے، اس کے کسی کے لیے کرتے ہیں، اس کے معنی یہ، اس کو تھوڑا سا اگر میں الیبوریٹ کروں، یہ جو لفظ ہے لم یاتوک، یہ ہے کہ بظاہر وہ آپ کے پاس آئیں گے
جیسے کوئی دینی معاملے میں رہنمائی لینی ہے، فیصلہ کرنا ہے حکم کے طور پر، لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دینی معاملہ حل کرنے آتے ہیں، وہ اپنی قوم لقوم، یہود قوم کے جاسوس بن کر آتے ہیں۔ ان کے لیے جو علماء تکبر کی وجہ سے براہ راست آپ کے پاس نہیں آتے، یہ اس طرح اس معنی میں لم یاتو کا، وہ خود نہیں آتے، علماء اور ان کے یہودی جو ہے نا کارندوں کو آگے بھیج دیتے ہیں، کوئی فیصلہ یار جاؤ، آگے آ رہے ہیں نا کہ اگر حق کا ہو تو مان لینا، یہ بریفنگ کر کے بھیجتے ہیں، جاؤ ذرا اگر تمہارا یہ اس کا جواب آئے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا، یہ وہ تیار کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ تکبر کی وجہ سے وہ آپ تک خود نہیں آئے، تو مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ذرا تم جاؤ اور نظریہ معلوم کر لو، باقی فیصلہ تو ہم خود کریں گے۔ اللہ اکبر ہیں یہ یہودی اسکالر، آگے جو آیات کے الفاظ ہیں وہ اس چیز کی وضاحت کریں گے، وہ یہی ہے ہیں ہاں نہیں دیکھیں یہ معنی دیکھیں اس کے یہی ہیں، سمعون للکذبی، یہ تو ایک الگ ہے نا، سمعون للکذبی یعنی جیسے میں نے بتایا یہ ایک خصلت ہو گئی، یہاں پر رک جائیں، ایک جملہ ہو گیا مکمل، اس کے ساتھ آگے نہ بڑھیں۔ نہیں مطلب یہ دیکھیں گے جہاں بھی کوئی جھوٹ بات ہو، غلط بات ہو، یہ عادی ہیں کہ اس کو سنیں گے، حق کی طرف نہیں جائیں گے، یہ خصلت بتائی جا رہی ہے نا یہودیوں کی۔ نہیں وہ الگ ہے نا، میں نے اسی لیے 4 کیٹیگریز کی ہیں، یہ دیکھیں اس کو، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں لکھ دیتا ہوں میں نا، اس کو اس طرح نہ کیا جائے، الگ الگ ہیں۔ دیکھیں 41 نمبر ہے، شروع یہ ہوا کہ آپ کو غم زدہ نہ کرے ان کی کفر میں تیزیاں، ایک چیز ہو گئی شروع ہے، پھر کہا ان میں کون لوگ، منافق یعنی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، یہ ہو گیا منافق۔ پھر کہا کن کی تیزیاں نہ کریں، ہادو یہود، اب یہ اس کی الگ الگ کریں، یہ الگ الگ اس طرح کہ انہوں نے کہا یہ یہود کی 4 اللہ نے بتا دیں اس میں خصلتیں۔ پہلا کہا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، جہاں بھی انہیں جھوٹ ملے گا، غلط باتیں ملیں گی، ان کو بڑے غور سے سنیں گی، جہاں کلوز ایک خصلت بتا دی، ایک بری خصلت کٹ۔ دوسرا بتایا کہ یہ اپنے ان آقاؤں کے لیے مخبری کرتے ہیں، دوسروں کو مخبری کرنے والے، جس کی ابھی میں نے وضاحت کی کہ وہ علماء تکبر کی وجہ سے براہ راست تو نہیں آئیں گے، ان کو بھیجیں گے کوئی بھی معاملہ کر کے، اور وہ بریفنگ کر کے کہ یار یہ اگر اس طرح اس کا جواب آئے، وہ ویسے واقعات بیان کیے ہیں مفسرین نے اس کے کہ یہ کس پیرائے میں کہا گیا ہے۔ اچھا دوسروں کو یہ سمعون یہ اس طرح ہیں مخبری کرنے والے، اسی لیے دیکھیں جو دوسرا سمعون ہے اس کے ساتھ کذب نہیں ہے، سمعون کذب پہلے آ گیا ختم، یہ جہاں تک ہو گیا جھوٹ۔ دوسرا ہے دوسروں کو مخبری کرنے والے ہیں۔ تیسرا ہے اللہ کے کلام میں تحریف، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنے والے، یہ کرنے والے۔ چوتھا دیکھیں یہ جو ہے نا اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں علماء یعنی
وہ میں لکھ دیتا ہوں اس طرح کہ جاہل عوام سے کہتے ہیں جن کو وہ بھیجتے ہیں، جاہل عوام سے یعنی یہود علماء یہ کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں، کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر وہاں بھی وہی حکم تمہیں ملے تو مان لینا یار، اگر محمد بھی یہی حکم ان کے پاس بھیجتے ہیں نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حکم تمہیں بتائیں، یہی حکم تمہیں، ابھی یہ الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا، تمہیں بتائیں تو مان لینا یار، تو قبول کر لینا، ادروائز رہنے دینا، قبول کرنا ورنہ رد کر دینا، ورنہ رد کر دینا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی خواہشات، اپنی اس کو پریورٹی۔ جی سر، جی پہلے یہ بات ہے جھوٹ کے رسیہ جو لکھا، ہاں مولانا مفتی صاحب نے لکھا ہے، جی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلس میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے تھے تاکہ جو دیکھیں اور جو باتیں سنیں ان کو الٹے معنی پہنا کر یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کی آمیزش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائے۔ ہاں نہیں بڑی یہ ہے، دیکھیں نا وہ اس میں وہ تحریف کا معنی بھی آ گئے اور وہ ہے نا، ہاں تاکہ جو سنیں ہاں اس کو جھوٹا کر کے ہاں سچی میٹر میں آ کے اس کو جھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، بالکل یہ نہیں صحیح ہے، یہ صحیح کیا ہے مودودی صاحب نے، ہاں بالکل، ہاں تو جھوٹ ہو گیا، نہیں بالکل یہ صحیح کیا ہے، یہی ہے انٹرپریٹیشن۔ جزاک اللہ بالکل۔ تو معنی ہوئے کہ پہلا یہ آ گیا، 4 ہے نا، تو دوسرا سماعونا خوب سننے والے، قوم کے لیے، آخرینا، یہ اگر خا کے اوپر زبر ہو تو یہ دوسرے کا معنی دیتا ہے آخر، اور اگر خا کے نیچے زیر ہو تو یہ جیسے یوم الآخرہ ہے، یہ فرق ہے، آخرت ہے، دو چیزیں ہیں نا، تو یہ خا کے اوپر زبر تو یہ دوسرے ہی کا معنی دیتا ہے، بہت سی جگہ یہ لفظ آئے گا، اور جو آخرت ہے اس میں خا کے نیچے زیر ہوگا، یعنی ڈومس ڈے، آخرت کا دن، آخرت ہے، ہاں بالکل، ہاں وہی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، آخرین دوسری، لم نہیں یاتو کا وہ آئے آپ کے پاس، یہ ہو گیا جی، یہ دیکھیں 2 ہو گئے، اب یہ تیسرا یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنے والا، تو دیکھیں یحرفون الکلمہ، یحرفون تحریف سے ہے، تحریف کہتے ہیں آلٹریشن، تبدیلی کر دینا، یہ جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے یہ سب وہی ہے تبدیلی، سچ سنا اور اس کو تبدیل کر دیا۔ یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں، وہ رد و بدل کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، من بعد مواضعہ، مواضع وضع سے ہے نا، جہاں پر پراپر وہ رکھا ہوتا ہے لفظ، جو میننگ، اور اس کے حساب سے اس کو بدل دیتے ہیں، ہاں نہیں کرتے، اس میں جو ہے وہ لفظی تحریف بھی آ جاتی ہے اور معنوی بھی آ جاتی ہے، بعض جگہ تو لفظ ہی کر دیتے ہیں، جیسے ہے نا ہم نے پڑھا ہے نا رائنا، رائینا، لفظی کو بگاڑ دیا یار، اس کے معنی چینج ہو گئے، بعض کو وہ انٹرپریٹیشن میں دوسری طرف وہ لے جاتے ہیں، عوام کو ہے نا، سارے عوام تو نہیں پورا علم رکھتے نا، وہ تو علماء نے ہی بتانا ہے کہ جی تورات میں یہ کہا گیا ہے، تو وہ جیسے انٹرپریٹ کریں گے وہ عوام تو ویسے ہی سمجھ جائے گی، یہ اس انداز میں ہے مواضع ہی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ آ گیا، یہ جو میں نے لکھے نا عوام سے، وہ یہ کہتے ہیں جو حکم ہم تمہیں بتا رہے ہیں نا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتائیں تو مان لینا اور ورنہ انکار کر دینا، ہے نا جی۔ تو یقولون، وہ کہتے ہیں ان، اگر اوتی تم، عطا سے ہے پیسو وائز، اوتی دیا جائے تمہیں، ہاذا یہ، ہاذا یہ یعنی وہ جانے سے پہلے بتا دیتے ہیں یہ حکم، ہاں اپنے پاس سے، تو فخذوہ،
پکڑ لینا، لے لینا، وہ قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، لے لو اسے. وہی لم تو لم آ گیا اس کا دوسرا کیس. وَإِنْ اور اگر لم نہ تو تمہیں دیا جائے، یعنی وہ حکم تمہیں نہ دیا جائے تو فَاحْذَرُوا تو پھر تم، حذر ویسے ہوتا ہے بچنا، تو پھر تم بچنا، یعنی اس کی طرف مت جانا، ہے نا. وہ قبول یہودی تو کبھی بھی ان کو صحیح بات نہیں بتائیں گے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہے. ہاں اس لیے وہ تو ہر بات کو جھوٹی کہیں گے. ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی قرآن مانتے تھے. تو رات میں قرآن میں نیا کام تھے یا جو انہوں نے بگاڑے ہوئے تھے، قرآن میں صحیح کرتا تھا، پرابلم ہوتا تھا. اچھا یہ جو الفاظ ہیں کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا، کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، نہ ملے تو بچ کر رہنا. یعنی آلموسٹ سبھی مفسرین نے اس کا شان نزول جو لکھا ہے نا اس کا، کہ جو واللہ عالم جو پڑھا میں بتا رہا ہوں، تو ہاں سبھی نے اور یہ لکھا ہے کہ یہود کا ایک یعنی نامور شخصیت اس نے عمل بد کیا. کیا کیا؟ زنا. سزا ہونی چاہیے نا ان کے مذہب میں بھی. ہاں اچھا تو ظاہر ہے ان کی سزا کا آیا تو ان کے اس نے کہا علماء نے کہ ہمارے تورات میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کر لینا تو اس کے کوڑے ہیں، کوڑے. تو یہ بھیجا کہ جا کر اچھا ذرا پوچھو ان سے کیا سزا ہے. تو لکھا ہے انہوں نے بہرحال کہ وہ آئے کہ جی یہ اس طرح ہو گیا، تو آپ فرمائیے کہ اللہ کے حکم کے تحت اس جرم کی کیا سزا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ تورات میں کیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے اور وہ تورات کا پورا علم رکھتے تھے، پوری تورات پڑھی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جب وہ آیا کہ جی ہماری رہنمائی فرمائیں. تو انہوں نے کہا تورات میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی تورات میں تو کوڑے ہیں. تو اس نے کہا پکی بات ہے، تو اب تورات لے کر آئیں، کیونکہ ان کو یقین تھا. تو کہا وہ تورات لے کر آیا. تو اس نے کہا کہ جہاں یہ حکم ہے پڑھو. تو اس نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، جیسے ہوتا ہے نا پڑھنے کے لیے ہاتھ رکھا کہ یہ نہیں ایسی بس پڑھ دیا. تو یہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ یہاں سے. تو وہ پھر نیچے تھا کہ رجم کیا جائے گا. واللہ عالم یہ بہرحال لکھا ہے. تو ان کا یہی تھا کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ اگر وہ فیصلہ دے دیں تو ٹھیک ہے، تو اگر وہ کہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح ہیں تو پھر نہ ماننا. واللہ عالم. بہرحال شان ہے. ہاں قرآن میں کوڑے کا ذکر ہے، ہاں اس میں کوڑے کا ہی ذکر ہے. جی ہاں. اچھا تو فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں لم یرید اللہ، کہ نہیں چاہا اللہ نے. یریدو ارادہ یریدو سے ہے، کیا نہیں چاہا؟ پہلی چیز کہ ان یطہر قلوبہم، ان کے یطہر پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو. ایک چیز ہو گئی. لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، خزیت ہے. اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے نا.
تو یہ ہماری آیت نمبر 41 ہے نا جی. اللہ اکبر. اگلی آیت ہے، یہ بھی وہی یہود کے بارے میں ہی ہے، کہ یہ حرام کھاتے ہیں اور یہ اگر فیصلے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا کیس سنیں یا نہ سنیں یا اعراض کر لیں. تو اگر آپ اعراض کرتے ہیں یعنی ان کے اس کا جواب نہیں دیتے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ اگلی آیت میں بتایا. تو آیت نمبر 42 میں ہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین. فرمایا سماعون للکذب، یہ وہی رپیٹ ہو گئی ان کی جو پہلی خصلت بتائی تھی. سماعون بڑا سننے والے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ کے رسیا. اکالون، دیکھیں یہ بھی کاف پر شد ہے، بہت کھانے والے. شدت آگے نا، کلو وشربو صحیح لفظ ہے نا، کلو نہیں ہوتا کھانا، ماکولات حاضر سارے لفظ اسی سے بنے ہیں نا، کلو کھانا. تو اکالون کھانے والے ہیں للسحت، حرام کو، حرام کو. اور اس میں بہت سے انہوں نے رشوت کا بھی لکھا ہے، یہ رشوت کے بڑے وہ ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہی ہیں. بہرحال سحت حرام، حرام کھانا. فَإِن، پھر اگر، اچھا پہلے ان کی وہ بتا دیں خصلتیں، پھر کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَإِن، پس اگر، جاؤ آئیں، کا آپ کے پاس، تو فاحکم بینہم، تو فیصلہ کر دیجئے ان کے درمیان. او اعرض عنہم، یا اعرض اعراض کریں ان سے، یعنی یہ جورسڈکشن دے دی ایک لحاظ سے کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ جو آئیں اپنے ہر حال میں فیصلہ کرنے ہیں. وہ حالات موقع کی مناسبت سے یہ کس نیت سے کس خیال سے آئے ہیں تو آپ اعراض بھی کر سکتے ہیں، منہ پھیر لیں ان سے. لیکن ساتھ یہ تسلی دے دی کہ اگر آپ ان کے اس معاملے میں فیصلہ نہیں کرتے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چلے جائیں گے وہ. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِن، اور اگر، تُعْرِضْ، آپ اعراض کریں، آپ منہ پھیریں، عنہم، ان سے، یعنی جب وہ فیصلے کے لیے آئیں آپ نے دیکھا کہ یہ تو ویسی بد نیت سے آئے ہیں دیکھنے اور یہ سیریس نہیں ہے اس معاملے میں، آپ نے اعراض کیا، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یضرو ضرر سے ہے، ضرر نقصان پہنچانا. تو فلن نیور کے معنوں میں، ہرگز نہیں، یضرو کا وہ ضرر پہنچ